بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل آباد میں جو آن لائن فراڈ ہوا، تمام پریس ریلیز جو ہیں، جو ایف آئی آرز ہوئیں، ان میں کہا گیا کہ یہ اس کا مرکزی کردار جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما جن کا نام ملک تحسین اعوان ہے اور وہ فیسکو کے سابق چیئرمین بھی ہیں، تو لہٰذا چونکہ پہلے دن سے ان کا نام آ رہا تھا، وہ ڈیرا بھی ان کا تھا، جگہ بھی ان کی تھی، اور پہلے دن سے وہ رابطے میں نہیں تھے۔ میں نے خود ان کو فون کیا، ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، لہٰذا ان کا موقف نہیں چلایا جا سکا۔ اب ضمانت کروانے کے بعد البتہ انہوں نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا ہے، تو اصولی طور پہ ضروری ہے کہ پہلے ان کا پورا ویڈیو بیان سنیں کہ ملک تحسین اعوان صاحب جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنی جگہ کس کو کرائے پہ دی تھی، کیوں کرائے پہ دی تھی، یہ پورا بیان ان کا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا بھائی ملک تحسین اعوان، میرے عزیزوں، میں آپ کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں آپ لوگوں نے جس طرح سے میرا ساتھ دیا اور میرے لیے میرے اللہ کے حضور دعائیں مانگی۔ آج انہی کا صلہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، 15 اپریل کو میرا چائنیز کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، جن کو میں اپنا ڈیرے اور اپنی فیکٹری کے ساتھ ملحقہ ایک جگہ کرائے پہ دیتا ہوں۔ 28 تاریخ کو وہ لوگ مجھے انفارم کرتے ہیں کہ ہم یکم سے یہاں پہ آ جائیں گے۔ 28 تاریخ کو ہم فیصل آباد پولیس کو رپورٹ کرواتے ہیں کہ یہاں پہ فارنرز آ رہے ہیں اور یہ ہم نے ان کے ساتھ ایک رینٹ ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے فیصل آباد کی پولیس وہاں پہ ڈیپیوٹ ہوتی ہے۔ اس پولیس کی نگرانی میں چائنیز کمپنی وہاں آ کے اپنا کام شروع کرتی ہے، اور میرے ساتھ جو انہوں نے ریٹرن معاہدہ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ آئی ٹی ہاؤس بنانا چاہ رہے ہیں، الیکٹرانکس 3 ویلر رکشہ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، پلاسٹک بیگز کا ہم یہاں پہ یونٹ لگانا چاہ رہے ہیں۔ حلفاً میں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اس فیصلے کو ایک اچھا اور خوش آئند عمل سمجھتے ہوئے ان لوگوں کی مدد کی، اور ہم نے ان کو وہ پریمیسز جو رینٹ آؤٹ کر دیا۔ اراؤنڈ 2 منتھس میں ہمارے ملک کے بہت ہی باوقار ادارے، وہ ادارے جن کی وجہ سے ہم راتوں کو سوتے ہیں اور دن کو ہم چین سے پھرتے ہیں، وہ ادارے ہمارے ملک کی آنکھیں بھی ہیں اور ہمارے کان بھی ہیں۔ میں اپنے اداروں پہ بھرپور اعتماد کرتا ہوں اور میں اپنے اداروں کے ساتھ ہوں۔ ہمارے کچھ اداروں نے وہاں پہ وزٹ کیا یا ریڈ کیا، اور انہوں نے وہاں سے چائنیز اور ان کے لوگوں کو اریسٹ کیا۔ ان کے اریسٹ کرنے کے بعد میں اس دن، میرے ایک عزیز فوت ہو گئے تھے، تو میں ملتان میں جنازے پہ تھا۔ مجھے وہاں پہ 4 بجے انفارم کیا گیا۔ میرا فون سارا دن کھلا رہا، اگلا دن بھی کھلا رہا، کسی نے نہ مجھ سے کانٹیکٹ کیا، نہ مجھے کسی نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے دکھ صرف اس بات کا ہوا کہ نام نہاد سوشل میڈیا نے میرے خلاف وہ خبریں لگائیں جن کی کوئی صداقت نہیں تھی۔ اللہ کی ذات قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہے کہ کسی خبر کو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرے۔ میرا ماضی بھی اللہ کے فضل و کرم سے کل بھی صاف تھا، آج بھی صاف ہے، اور آنے والا وقت بھی صاف ہے۔ آج میں نے اپنی فیصل آباد سے بیلز کروا کے اپنے اداروں کے سامنے پیش ہونے کا پلان کیا ہے۔ میری آج بیلز ہو گئی ہیں۔ میں ایف آئی اے کی انکوائری فیس کروں گا، اپنے ادارے کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ جو انفارمیشن میرے پاس ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ اور حق کی بات کروں گا، اور انشاءاللہ عزتوں کا مالک میرا رب ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ جلال والا میرا رب جو ہے وہ مجھے عزت عطا کرے گا۔ میرے عزیزوں،
آپ لوگوں نے میرا بطور چیئرمین فیسکو بھی ٹینیور دیکھا ہے. میں تو خدمت گار آدمی ہوں, میں تو ایک خدائی خدمت گار کی طرح کام کرنے والا آدمی ہوں. 50 لاکھ صارفین کو جو اس طرح کا بھی ریلیف میں پہنچا سکتا تھا, میں نے دن رات ایک کیا. میری اپنے اہلیان حلقہ, فیصل آباد اور جہاں جہاں یہ میری آواز سنی جا رہی ہے, میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے حضور میرے لیے معافی کی دعا مانگنی ہے اور میری عزت کی بحالی کی دعا کرنی ہے. آپ کا بھائی, آپ کا خادم ملک تحسین عوان, جزاک اللہ خیر. جی تو ناظرین, آپ نے سنا کہ ملک تحسین عوان صاحب جو ہیں وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ اس لیے بھی ڈال دیا جاتا ہے کہ کون سا کسی نے ان کے خلاف کوئی کیس کرنا ہے. حالانکہ جن اداروں نے وہاں پہ ریڈ کیا, نیشنل سائبر کرائم ایجنسی اور اس کے ساتھ قومی سلامتی کے ادارے جنہوں نے ریڈ کیا, 149 جو غیر ملکی ہے جن کو گرفتار کیا گیا, وہاں سے بڑے پیمانے پہ جو ڈیوائسز ہیں, غیر ملکی سمیں ہیں, کمپیوٹر ہیں, وہ 22 ویلر ٹرالے میں لادی گئیں. تو انہوں نے ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا, لیکن سیدھا سیدھا انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا نے نہ میرا موقف لیا, نہ ہی انہوں نے اس کی تحقیق کی کہ اس میں میرا کیا کردار ہے. تو جناب ملک تحسین عوان صاحب, میں نے خود اسی دن بدھ کے روز جس دن یہ معاملہ ہوا, میں نے خود آپ کے ساتھ رابطہ کیا. میں نے آپ کو پہلے فون کیا, آپ نے فون اٹینڈ نہیں کیا, پھر میں نے میسج چھوڑا. اور ناظرین یہ دیکھ لیں, میری اسکرین پہ میسج وہ چل رہے ہیں جو میں نے ملک تحسین عوان کے نام پہ اس دن میسج چھوڑے تھے. اور میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جگہ جو ہے, یہ جو ڈیرہ جو ہے سانگلہ ہل کے قریب جہاں پہ یہ کال سینٹر پکڑا گیا, تو آپ نے کیا ہمارے جو قومی ادارے ہیں, پولیس ہے, FIA ہے, وہ آپ کے سیاسی تعلقات کی وجہ سے خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی, اور کیا مقامی جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی آپ کو پشپنائی حاصل تھی؟ میں نے یہ سارے سوالات ان سے اٹھائے تھے جو میں نے تحریری شکل میں ان کو بھیجا تھا, لیکن انہوں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. تو اب وہ سارے کا سارا الزام لگا رہے ہیں کہ جی مجھ سے تحقیق نہیں کی گئی, مجھ سے پوچھا نہیں گیا. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ سارا کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا, ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا دھندا کرنے والے ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ غیر ملکی جو فلپائنی ہیں, چینی ہیں, بنگلہ دیشی ہیں, سری لنکن ہیں, نائجیرین ہیں یا پاکستانی جو لوگ ہیں, ان کا اصل دھندا کیا ہے. مجھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ہمیں کرائے پہ دے دیں, میں نے بس جگہ ان کو کرائے پہ دے دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جگہ کرائے پہ دے دی اور وہاں پہ ریڈ ہو گیا, تو فوری طور پہ آپ کو تو میڈیا پہ آ جانا چاہیے تھا. ویسے بھی مسلم لیگ نون کا دور حکومت ہے, آپ کسی بھی میڈیا چینل پہ چلے جاتے, وہاں سے جا کے اپنا بیان جاری کرتے. فیصل آباد میں یا اتنے بیوروز ہیں, وہاں پہ چلے جاتے, آپ اپنا بیان جاری کرتے کہ جناب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. لیکن آپ کا عین بیان اس وقت آیا جب آپ نے قبل از گرفتاری ضمانت کروا لی ہے, اور جو اس سے پہلے جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہ سب کے سامنے ہے. کیونکہ ادارے تو اس کو اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ جو غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے, کہیں وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ تو نہیں تھے, کہیں وہ یہاں پہ جاسوسی نیٹ ورک کا حصہ تو نہیں تھے, کہیں یہاں پہ بیٹھ کے کوئی مخبریاں تو نہیں کی جا رہی تھی پاکستان کی. چنانچہ اس سارے معاملے میں آپ کا تاخیر سے, ملک تحسین عوان صاحب, آپ کا تاخیر سے سامنے آنا بذات خود ایک مشکوک عمل ہے. آپ کو پہلے دن ہی سامنے آنا چاہیے تھا. کیا کر لیتی پولیس, کیا کر لیتے باقی ادارے, آپ کو بلکہ پہلے دن سے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا. آپ نے تو 5 دن کے بعد سرنڈر کیا اور پھر بتایا کہ اصل صورتحال کیا ہے. بلکہ اصل صورتحال تو یہ آپ کے نزدیک ہے نا. اب اصل صورتحال کا تعین تو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کرے گی, یا اس کے ساتھ جو باقی ادارے تحقیقات کر رہے ہیں وہ کریں گے. لیکن ہمارے ہاں پہ پھر بھی کہہ دوں کہ ہمارے ہاں چونکہ دیکھا جاتا ہے یہی ڈیرہ اگر کسی عام ذمہ دار کا ہوتا, عام کسی صنعت کار کا ہوتا, عام کسی بندے کا ہوتا, تو اس کی خیر نہیں تھی. لیکن ملک تحسین عوان صاحب چونکہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار بھی تھے, پھر فیصل آباد کی جو مقامی قیادت ہے ان کے ساتھ ان کے بہترین تعلقات ہیں, پھر سوشل میڈیا پہ ان کی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تصویریں بھی موجود ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بھی تصویریں موجود ہیں. لہٰذا میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس کیس کی بالکل میرٹ پہ تفتیش کروائے, بلا امتیاز تفتیش کروائے, اور دیکھا جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے. کیا ملک تحسین عوان جو فرما رہے ہیں کیا وہ درست بات ہے, یا وہاں سے جو ڈیٹا ملا ہے, جو سمیں ملی ہیں, جو ڈیوائسز ملی ہیں, جو کمپیوٹر ملی ہیں, اور کمپیوٹر کے اندر جو کچھ پڑا ہوا تھا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے کہ ملک تحسین عوان کو
کیا واقعی پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ لوگ جو ہیں سادہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں؟ اب جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں وہ سارے میڈیا پہ رپورٹ ہو چکی ہیں. اس ایف آئی آرز میں پکڑے گئے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو ہے ہمارا سرپرست جو ہے وہ، آپ بے شک وہ بیان بدل دیں کہ جن سے ہم نے ڈیرا لیا تھا وہی ہمارے سرپرست ہیں. ڈیرا کن سے لیا تھا؟ جناب ملک تحسین عوان صاحب سے لیا تھا. اب تحسین عوان صاحب عدالتوں سے بری بھی ہو جائیں، ان کو پولیس جو ہے یا نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے بے گناہ بھی قرار دے دے، لیکن دل نہیں مانے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں طاقتور لوگ جو ہیں وہ بزور بازو جو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں، بزور بازو بری ہو جاتے ہیں یا بزور چمک بری ہو جاتے ہیں. اگر ملک تحسین عوان صاحب میں کوئی عیب نہیں تھا، اگر انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا تو پھر اللہ کی رضا کے لیے کسی این جی او کو دیتے. بلکہ این جی او بھی آج تو مشکوک کام کرتی ہیں. کسی مدرسے کو دیتے، یہاں پہ کوئی سکول کھول دیتے، یا یہاں پہ مقامی جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بڑا اور سکول کھول دیتے، دانش سکول یہاں پہ کھلوا دیتے. لیکن یہاں پہ کال سنٹر کا اتنی دور پہ کھولا جانا اور پھر کال سنٹر والوں کا سینکڑوں لوگوں کو لوٹ لینا. اب میرے پاس بھی بے شمار لوگوں کے ڈیٹے سے مراد ہے کہ انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ہم بھی لوٹ چکے ہیں، لوٹ پھوٹ چکے ہیں. تو ناظرین، یہ ملک تحسین عوان کا جو بیان آیا، جو ویڈیو آئی ہے، اچھی بات ہے. میں تو کہوں گا ملک تحسین عوان صاحب ہمارے پوڈ کاسٹ میں شریک ہوں، بتائیں کہ اصل صورتحال کیا ہے. ہم ان کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ آنا چاہیں یا ہمیں بلا لیں تو ہم تو بالکل حاضر ہیں کہ جو ہوا ہے تاکہ قوم کو بتایا جائے. لیکن اس وقت ان کا 4-5 دن کے بعد ضمانت کروا کے منظر عام پہ آنا، پھر یہ ویڈیو بیان جاری کرنا اور یہ کہنا کہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، پھر اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا تو وہاں پہ 4-5 اپنے بندے بھی بٹھاتے تاکہ آپ کو پتہ لگتا کہ یہ ان غیر ملکیوں کا کام دھندا ہے کیا. یہاں تو ایف آئی اے نے کئی ملکوں میں ریڈ کیا، اسلام آباد میں بھی ریڈ ہوا ہے، راول پنڈی میں بھی ریڈ ہوا ہے، کئی شہروں میں ریڈ ہوا ہے، اور کال سنٹر جہاں پکڑا گیا ہے وہاں پہ 2 نمبر کام ہی ہوتا ہوا پکڑا گیا ہے. تو ناظرین، یہ تازہ ترین جو ہے اس آن لائن فراڈ میں اپڈیٹ تھی. میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے اوپر میں بھی آپ کو اپڈیٹ کر دوں اور تحسین عوان کا جو ویڈیو بیان ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور تحسین عوان کا جو 4-5 دن کے بعد یہ بیان آیا ہے وہ بذات خود ایک مشکوک عمل ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.